آج ہم پاکستان کے آئین کی کتاب میں چھپے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہی ہیں جو شاید سب سے زیادہ طاقتور اور متنازع بھی ہے۔ بالکل، یہ وہ حصہ ہے جو ریاست کو ایک ایمرجنسی بٹن دبانے کا اختیار دیتا ہے۔ جی، یعنی ہنگامی حالت نافذ کرنے کا۔ ہمارے سامنے آئین پاکستان کا حصہ دہم یعنی پارٹ ایکس ہے، جو آرٹیکل 232 سے 237 پر مشتمل ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ پڑھنا نہیں کہ ان آرٹیکلز میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور یہ کہ آئین بنانے والوں نے ریاست کو اتنے وسیع اختیارات کیوں دیے؟ بالکل، اور سب سے اہم بات، ان اختیارات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات، کیا چیکس اینڈ بیلنس رکھے گئے ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں سب سے بڑے اور سب سے ڈرامائی منظرنامے سے شروع کرتے ہیں۔ قومی ایمرجنسی، یعنی جب پورے ملک کو خطرہ لاحق ہو۔ آئین کے مطابق صدر پاکستان کن حالات میں یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 232 تین بڑی وجوہات بتاتا ہے۔ اچھا، دو تو بہت واضح ہیں، پہلی جنگ اور دوسری بیرونی جارحیت، یعنی کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تیسری وجہ وہ ہے جہاں اصل بحث شروع ہوتی ہے، ملک کے اندر شدید گڑبڑ یا بے چینی۔ جسے کوئی صوبائی حکومت کنٹرول نہ کر پا رہی ہو۔ بالکل۔ اچھا، یہ تیسری وجہ تو بہت وسیع لگتی ہے۔ اندرونی گڑبڑ کی تعریف تو کوئی بھی حکومت اپنے سیاسی فائدے کے لیے کر سکتی ہے۔ جی، کر سکتی ہے، اور یہیں پر آئین کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ ماضی میں اس شک کے ممکنہ غلط استعمال کو دیکھتے ہوئے آئین میں ایک بہت اہم تبدیلی کی گئی۔ اب اگر وفاقی حکومت کسی صوبے میں اندرونی گڑبڑ کی بنیاد پر ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس صوبے کی اپنی اسمبلی سے ایک قرارداد کی منظوری لازمی ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی مرکز اپنی مرضی سے کسی صوبے پر ایمرجنسی مسلط نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ صوبے کو خود کہنا پڑے گا کہ ہم سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے، ہماری مدد کریں۔ جی بالکل، یہ صوبائی خود مختاری کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا آئینی تحفظ ہے۔ لیکن اگر فرض کریں حالات واقعی خراب ہیں اور صوبائی اسمبلی قرارداد پاس نہیں کر رہی؟ اچھا سوال ہے۔ تو آئین صدر کو ایک اور راستہ دیتا ہے۔ صدر اپنے طور پر بھی ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس اعلان کو صرف 10 دن کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینیٹ کے سامنے منظوری کے لیے رکھنا لازمی ہے۔ اور اگر منظوری نہ ملے تو وہ اعلان کالا دم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار ایمرجنسی نافذ ہو گئی، چاہے صوبے کی درخواست پر ہو یا صدر کے حکم پر، تو ہوتا کیا ہے؟ اختیارات کا توازن کیسے بدلتا ہے؟ یہ سمجھیں کہ ملک کا جو وفاقی ڈھانچہ ہے یعنی فیڈرل سسٹم، وہ تقریباً معطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اختیارات کا جھکاؤ تیزی سے مرکز کی طرف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ پارلیمنٹ کو کسی بھی صوبے کے لیے قانون سازی کا اختیار مل جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے پر؟ جی، یہاں تک کہ ان معاملات پر بھی جو عام حالات میں خالصتاً صوبائی دائرہ کار میں آتے ہیں، جیسے پولیس یا صحت۔ تو اس کا مطلب صوبائی اسمبلی کی حیثیت تقریباً بے معنی ہو جاتی ہے؟ بے معنی تو نہیں، لیکن اس کے اختیارات پر پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو براہ راست حکم دے سکتی ہے کہ وہ اپنے انتظامی اختیارات کیسے استعمال کریں۔ اور اگر ضرورت پڑے تو وفاقی حکومت ایک حکم کے ذریعے صوبائی حکومت کے سارے یا کچھ اختیارات خود سنبھال سکتی ہے، یا یہ اختیارات گورنر کے حوالے کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت ہی وسیع اختیارات ہے۔ کیا کوئی ایسا ادارہ بھی ہے جس کے اختیارات وفاق ایمرجنسی میں بھی نہیں چھین سکتا؟ کوئی حد تو ہوگی نا؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو عدلیہ کی آزادی کو یقینی بناتا ہے۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ ایمرجنسی کے دوران وفاقی حکومت کسی بھی ہائی کورٹ کے اختیارات خود نہیں سنبھال سکتی، نہ ہی ہائی کورٹ سے متعلق آئین کے کسی شق کو معطل کر سکتی ہے۔ تو عدلیہ کا ڈھانچہ ویسا ہی قائم رہتا ہے؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیارات کا توازن واضح طور پر مرکز کی طرف جھک جاتا ہے۔ جی۔ لیکن اس سارے عمل میں پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے؟ کیا صدر کے اعلان کے بعد پارلیمنٹ صرف ایک ربر سٹیمپ کی طرح کام کرتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا کردار بہت کلیدی ہے۔ ایمرجنسی کے کسی بھی اعلان کو 30 دن کے اندر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنا لازمی ہے۔ اور اگر وہ منظوری نہ دے تو 2 ماہ کے اندر ایمرجنسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا،
اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی غیر معمولی اختیار پارلیمنٹ کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمرجنسی کے دوران پارلیمنٹ قانون کے ذریعے قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال تک کی توسیع کر سکتی ہے۔ 1 سال؟ یہ تو بہت بڑا قدم ہے، جی۔ کیونکہ یہ جمہوری عمل کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ تاہم اس پر بھی ایک حد ہے۔ وہ کیا؟ یہ توسیع ایمرجنسی ختم ہونے کے 6 ماہ بعد تک ہی کارآمد رہتی ہے۔ اس کے بعد انتخابات کرانا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ریاست اور حکومتوں کی بات، لیکن اب اس حصے پر آتے ہیں جو براہ راست عام شہریوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے بنیادی حقوق کا کیا بنتا ہے؟ جی، یہ آئین کے آرٹیکل 233 کا موضوع ہے، اور شاید ان شقوں کا سب سے حساس حصہ بھی یہی ہے۔ ایمرجنسی کے دوران ریاست کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ قانون بنا کر کچھ مخصوص بنیادی حقوق کو معطل کر دے۔ کون سے حقوق؟ کیا زندگی کا حق بھی معطل ہو سکتا ہے؟ نہیں، تمام حقوق نہیں۔ آئین 6 مخصوص حقوق کی فہرست دیتا ہے جو آرٹیکل 15، 16، 17، 18، 19 اور 24 کے تحت دیے گئے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ ان میں شامل ہیں نقل و حرکت کی آزادی، ٹھیک ہے۔ اجتماع کی آزادی یعنی جلسے جلوس کرنے کی آزادی، انجمن سازی کی آزادی، تجارت اور کاروبار کی آزادی، تقریر کی آزادی اور جائیداد رکھنے کا حق۔ 1 منٹ، اگر ہم ان حقوق کو دیکھیں، تقریر، اجتماع، نقل و حرکت، یہ تو کسی بھی سیاسی یا جمہوری تحریک کی بنیاد ہوتے ہیں نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آئین بنانے والوں نے سوچا کہ ایمرجنسی میں ریاست کو سب سے بڑا خطرہ منظم سیاسی اختلاف سے ہوتا ہے، اس لیے انہی حقوق کو معطل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بالکل، ان حقوق کی معطلی کا مقصد ہی ریاست کو کسی بھی قسم کی مخالفت کو قانونی طور پر دبانے کا اختیار دینا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے جو اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ وہ کیا؟ صرف یہ حقوق معطل نہیں ہوتے، بلکہ آرٹیکل 233 صدر کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ ایک خصوصی حکم نامے کے ذریعے ان حقوق کے نفاذ کے لیے کسی بھی عدالت میں جانے کا حق بھی معطل کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایمرجنسی کے دوران حکومت کوئی ایسا قانون بناتی ہے یا کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس سے آپ کی تقریر کی آزادی متاثر ہوتی ہے تو آپ اس کے خلاف عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے؟ کیا؟ جی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے شہریوں کے لیے انصاف کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو بہت بڑا اختیار ہے، یعنی حکومت کو ایک بلینک چیک مل جاتا ہے کہ وہ ان حقوق کے معاملے میں جو چاہے کرے۔ آئینی طور پر تو یہ بہت بڑا اختیار ہے جی، لیکن اس پر بھی پارلیمنٹری کنٹرول موجود ہے۔ اچھا؟ صدر کے اس حکم نامے کو، جس کے ذریعے عدالت جانے کا حق معطل کیا جاتا ہے، منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں الگ الگ پیش کرنا لازمی ہے۔ تو پارلیمانی منظوری کے بغیر یہ حکم نامہ مؤثر نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، یہ ایک اور اہم حفاظتی اقدام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وفاق پورے ملک پر کیسے کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا ہو اگر مسئلہ پورے ملک کا نہ ہو بلکہ صرف ایک صوبے تک محدود ہو؟ اگر کسی صوبے میں حکومت ہی نہ چل پا رہی ہو یا آئینی بحران پیدا ہو جائے، آئین اس صورتحال کے لیے بھی کوئی ٹول دیتا ہے؟ جی بالکل دیتا ہے۔ اس کے لیے آئین میں ایک الگ قسم کی ایمرجنسی کا تصور ہے جو آرٹیکل 234 کے تحت آتی ہے۔ اسے عام زبان میں صوبائی آئینی مشینری کی ناکامی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اگر صدر کو گورنر کی رپورٹ پر یا کسی اور ذریعے سے یقین ہو جائے کہ صوبے کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا تو وہ اس ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں صوبائی حکومت اور اسمبلی کا کیا بنتا ہے؟ اس ایمرجنسی کے تحت صوبائی حکومت کے تمام انتظامی اختیارات صدر خود سنبھال لیتے ہیں یا گورنر کو سونپ دیتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے قانون سازی کے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی صوبائی حکومت عملاً معطل ہو جاتی ہے اور صوبے کا نظام براہ راست مرکز سے چلایا جانے لگتا ہے۔ بالکل۔ کیا اس قسم کی ایمرجنسی بھی قومی ایمرجنسی کی طرح غیر معینہ مدت کے لیے لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اور یہاں ایک بہت واضح اور اہم فرق ہے۔ اچھا؟ اس قسم کی ایمرجنسی ایک وقت میں 2 ماہ کے لیے لگائی جا سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کی منظوری سے اسے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ صرف 6 ماہ؟ جی، 6 ماہ کے بعد اسے مزید توسیع نہیں دی جا سکتی اور صوبے میں آئینی نظام بحال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح سے صوبائی خود مختاری کے تحفظ کی ایک اور کوشش ہے۔ ٹھیک ہے،
تو قومی ایمرجنسی ہو گئی، صوبائی ایمرجنسی ہو گئی، کیا کوئی تیسری قسم بھی ہے؟ جی، آئین میں ایک تیسری اور بہت ہی منفرد قسم کی ایمرجنسی کا بھی تصور ہے، جسے مالیاتی ایمرجنسی کہتے ہیں۔ مالیاتی ایمرجنسی؟ جی، اس کا ذکر آرٹیکل 235 میں ہے۔ یہ کب لگائی جا سکتی ہے؟ یہ تب لگائی جا سکتی ہے جب صدر کو اطمینان ہو جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے پاکستان یا اس کی کسی حصے کی معاشی زندگی، مالی استحکام یا ساخت کو شدید خطرہ لاحق ہو۔ یعنی سادہ الفاظ میں ملک دیوالیے ہونے کے قریب ہو۔ بالکل۔ تو اس ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ وفاق ملک کا چیف فائنانشل آفیسر بن جاتا ہے؟ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ مطلب وہ صوبوں کو کہہ سکتا ہے کہ اب آپ اپنی جیب خرچ خود طے نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ وفاق صوبوں کو مالیاتی اصولوں پر عمل کرنے کی سخت ہدایت دے سکتا ہے، لیکن سب سے غیر معمولی اور سخت اختیار یہ ہے کہ اس ایمرجنسی کے دوران وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں کمی کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ سب کی؟ جی، یہاں تک کہ اس میں اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا ججوں کی تنخواہیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا اور غیر مقبول قدم ہوگا۔ بالکل، بہت بڑا قدم۔ اسی لیے اسے آئین کا آخری معاشی ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، شاید اسی لیے آج تک یہ استعمال نہیں ہوئی؟ جی، شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی مالیاتی ایمرجنسی نافذ نہیں کی گئی۔ اب آخر میں دو ایسی شقوں پر بات کرتے ہیں جو ان تمام ہنگامی اختیارات کو قانونی طور پر بہت مضبوط یا کچھ لوگوں کے خیال میں بلٹ پروف بنا دیتی ہیں۔ جی، آرٹیکل 236 اور 237۔ پہلے آرٹیکل 236 کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے کسی بھی اعلان یا حکم نامے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت ایمرجنسی نافذ کر دے تو کوئی شہری سپریم کورٹ جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ایمرجنسی کی تو کوئی ٹھوس وجہ ہی نہیں تھی؟ بالکل، کم از کم آئین کی زبان تو یہی کہتی ہے۔ اسے قانونی زبان میں عدالتی نظر ثانی سے استثناء یا آؤسٹر آف جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے۔ اس شق کا مقصد ریاست کو قانونی چیلنجز سے بچا کر بحران کے وقت فوری اور فیصلہ کن ایکشن لینے کی طاقت دینا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ حکومت کو ایک طرح کا بلینک چیک دے دیتی ہے نا؟ جی، ناقدین ہمیشہ یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے اختیارات کے غلط استعمال کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اور وہ آخری شق آرٹیکل 237 وہ کیا کہتی ہے؟ آرٹیکل 237 پارلیمنٹ کو قانون تحفظ یا انڈیمنٹی لاء بنانے کا اختیار دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ انڈیمنٹی لاء کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسا قانون بنا سکتی ہے جس کے تحت ایمرجنسی کے دوران امن و امان کی بحالی کے لیے کام کرنے والے کسی بھی سرکاری اہلکار یا شخص کو اسے اس کے اقدامات پر قانونی کارروائی سے تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک اہلکار نے بحران کی صورتحال میں کوئی سخت قدم اٹھایا، بعد میں اس پر مقدمہ نہ چلایا جا سکے، اس کے لیے پارلیمنٹ اسے قانونی تحفظ دے سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سرکاری اہلکار بحران میں بغیر کسی خوف کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ جی، یہی اس کا آئینی مقصد ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ سامنے آتا ہے کہ آئین ریاست کو جنگ، اندرونی خلفشار یا معاشی بحران جیسے غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے بہت وسیع اختیارات دیتا ہے۔ بہت وسیع۔ ان اختیارات کے تحت صوبائی خود مختاری تقریباً ختم ہو جاتی ہے، شہریوں کے بنیادی حقوق معطل ہو سکتے ہیں اور وفاق کا کنٹرول ہر چیز پر بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، آئین میں ان اختیارات کے ساتھ ساتھ پارلیمانی منظوری، مدت کی حد اور عدلیہ کے اختیارات کے تحفظ کی شکل میں رکاوٹیں بھی موجود ہیں، تاکہ ان کا بیجا استعمال نہ ہو۔ جی، یہ آئین کے اندر ریاست کی بقا اور شہریوں کے حقوق کے درمیان ایک بہت ہی نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اختیارات ایک دو-دھاری تلوار کی طرح ہیں، بحران میں ریاست کو بچا بھی سکتے ہیں اور اگر غلط استعمال ہوں تو جمہوریت کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، ایک آئین کو ریاست کو غیر معمولی خطرات سے بچانے کے لیے کتنے اختیارات دینے چاہیے اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی لکیر کہاں کھینچنی چاہیے؟ کیا یہ توازن جو ہمارے آئین میں موجود ہے وہ صحیح ہے یا وقت کے ساتھ اسے بدلنے کی ضرورت ہے؟
یہ وہ سوال ہے جس پر ہر جمہوری معاشرے میں ہمیشہ بحث جاری رہتی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.